اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما مجھے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، آپ کے ذہن میں بھی جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت کے لیے اسد حیدر شاہ، زاہد کربلائی، نبی بخش لغاری، والدہ نبی ظفر، سید اقبال رضوی، سید محسن رضا زیدی، اون محمد عابدی، ڈاکٹر نصرت فاطمہ، سید علی عباس زیدی اور جناب محمد علی کے والد شفیع محمد اور ان کی زوجہ، اسی طرح ایک بچی بیمار ہے، بیٹی ایک بیمار ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے، اور سید انوار حسین زیدی کا آپریشن ہونا ہے۔ آپ سب کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں، جو خاص مخصوص حاجتیں ہیں، ان سب کی برابری کے لیے، ان حاجات کے پورا ہونے کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خضوع و خشوع انتہائی خلوص کے ساتھ بلند تر صلوات سورہ مبارکہ نساء آیت کا نشان ہے 65ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ ایک تو اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، فلا وربک، بس تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو، اے میرے حبیب، جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانے، جو نبی کو حاکم نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف حاکمیت کے ساتھ کروایا ہے، اور حاکم دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ فرضی ہیں، قراردادی ہیں، تصوراتی ہیں، الیکشن اور ووٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں، اور پھر انہیں عوام بناتی ہے تو عوام ہی گرا دیتی ہے۔ جنہیں حاکم عوام بنائے انہیں اتارتی بھی عوام ہے، لیکن جسے اللہ حاکم بنائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، جسے اللہ حاکم بنائے اسے عوام گرا نہیں سکتی، جسے اللہ حاکم بنائے، اس کی مملکت اور حاکمیت کسی
بارڈر اور پاسپورٹ اور ویزے کی محتاج نہیں ہے۔ جسے اللہ حاکم بنائے وہ جغرافیاؤں میں محتاج نہیں ہے۔ جسے اللہ حاکم بنائے اس کا کمال یہ ہے کہ بنانے والا رب العالمین ہے اور بننے والا رحمت للعالمین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سابقہ سنی ہے اور موجودہ شیعہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وال۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ امام حسین کی مجلسوں کا یہی ایک نتیجہ ہے، جو یہاں آ جاتا ہے وہ پھر پیٹھ دکھا کے نہیں جاتا۔ یہ ایک مقناطیس میں کیا کشش ہوگی جو حسین نام میں کشش، جو اس سے پیار کرے، اس نام سے جو پیار کرے وہ پھر کبھی مرنے نہیں پاتا۔ سمندر میں اگر قطرہ مل جائے تو وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے، پھر قطرہ رہتا نہیں ہے۔ یہ حسن ہے اس دروازے کا، یہ کمال ہے اس دروازے کا، اور شاید اسی وجہ سے پریشان بھی ہیں۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر علی ولی اللہ کی اذانیں بند کرنے کی باتیں، خلیفتوں بلا فصل کی اذانوں پہ تبصرے کرنے والے، ان سے ایک جملہ کہہ دیجئے کہ یہ آرزو تمہارے بڑے لے کر منو مٹی کے نیچے دب گئے، مگر علی کو ولی اللہ کہنے والوں میں اضافہ ہے۔ اور یہ مستقبل تو ویسے ہی علی والوں کا ہے، مستقبل کیونکہ علی کا ہے اسی لیے علی والوں کا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ مضمون ہمارے خمسے کا ہے عظمت مصطفیٰ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اختتام ایام عزا، اس لیے طے کیا کہ ان ایام میں نبی مکرم کی عظمت پر غور ہو۔ اسی تسلسل میں آج دوسری مرتبہ میں نے آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ جسے حاکم بنائے اس کی حاکمیت محدود نہیں ہوگی، اس کی حاکمیت محدود نہیں ہوگی۔ جی اچھا، مومنوں پر حاکم ہونا زیادہ مشکل ہے یا جانوروں پہ حاکم ہونا زیادہ مشکل ہے؟ انسانوں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا اعزاز ہے یا پتھروں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا اعزاز؟ جی انسانوں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا کمال ہے یا ہواؤں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا کمال ہے؟ ایک لسٹ بناتے چلی جائیے کہ انسانوں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا حسن اور کمال ہے یا غیر انسانوں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا حسن و کمال ہے۔ عجیب بات ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ نبی ہواؤں پر حاکم ہے تو حلق سے نہیں اترتا۔
اور اگر میں کہوں انسانوں پر حاکم ہے تو مان لیتے ہیں جی۔ اگر میں کہوں کہ نبی جانوروں پر حاکم ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے بات ماننے میں۔ اگر میں کہوں نبی فرشتوں پر حاکم ہے، اگر میں کہوں کہ نبی جنوں پر حاکم ہے تو تھوڑا سا اچھا کیسے دلیل، یعنی پودوں پر، پتھروں پر، ہواؤں پر، جنوں پر حاکم ہونے پر کہتے ہیں اچھا کیسے دلیل کیا ہے؟ اور اگر میں کہوں انسانوں پر حاکم ہے تو فوراً مان لیتے ہیں۔ پہلے طے کرو کہ کون سا حاکم ہونا زیادہ بڑا کمال ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو انسانوں پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں، مومنوں پر حاکم بنایا ہے۔ مومنوں میں ایک نام سلمان کا ہے، مومنوں میں ایک نام ابو ذر کا ہے، اور اگر سمجھے بیٹھیں تو کہوں مومنوں میں سب سے بڑے مومن کا نام علی ہے، جو علی کا بھی حاکم ہو جی۔ انسانوں پر حاکم ہونے کو فوراً مان لیا۔ اور اگر میں نے کہا نبی نے کنکریوں کو ہاتھوں پہ لیا اور کنکریوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ انسان کی عجیب سی فطرت ہے، یعنی مفضولوں اور کم طاقت، توانائی اور کم اہمیت رکھنے والوں پر اگر میں کہوں کہ یہ حاکم ہے تو بات مانتے نہیں ہیں، بات نہیں مانتے، دیر ہو جاتی ہے سمجھنے میں جی۔ ہواؤں کے رخ بدل دیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور انسانوں کے دل موڑ دیں، یعنی انسانوں کے دل موڑنے کو مان لیتے ہیں اور ہواؤں کے بدلنے کو نہیں مان رہے۔ عجیب داستان ہے۔ اگر میں کہوں کہ جی جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور اگر میں کہوں کہ نبی کی خدمت میں ہندوستان سے کچھ لوگ آئے، یعنی اس خطے سے، اور سرکار کو بتایا کہ یہ ہند سے آئے ہیں، تو حضرت نے ہندی زبان میں بات کی، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ زبان ہم نے آپ سے پہلی دفعہ سنی ہے۔ حضرت نے فرمایا دنیا میں جتنی زبانیں بولی جا سکتی ہیں وہ سب میں جانتا ہوں۔ اچھا، نبی رسول اللہ کے فضائل سمجھ میں آ گئے نا؟ لفظ اور بہتر کروں، یا رسول اللہ اگر سمجھ میں آ گیا تو یا علی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے اپنے خطبہ اور ذاکرین سے کہوں گا کہ رسول اللہ کی عظمت کو زیادہ سے زیادہ بیان کرو۔ جب نبی کے سارے کمالات تم نے سمجھا دیے تو پھر ایک جملے میں علی سمجھ میں آ جائے گا، انا وعلی من نور واحد۔ میرے بچوں اور جوانوں تک بات گئی میری، میرے کم سن ساتھیوں تک، اور جدید علوم سے آراستہ اور پیراستہ جوانوں تک بات گئی۔ ہم جب کمالات مصطفیٰ کو بیان کریں تو وہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، مگر اگر ہم کہیں کہ نبی انسانوں پر حاکم، جی اللہ حاکم بنا رہا ہے بھائی، اللہ حاکم بنا رہا ہے، بنانے والا رب العالمین ہے، جسے بنا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ یہاں کے لیے بھی رحمت، وہاں کے لیے بھی رحمت۔ رب العالمین کے ساتھ رحمت للعالمین، یعنی جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک محمد کی رحمت ہے۔ اب یہ اللہ جانے اور جس کو دائرہ اختیار دیا ہے وہ جانے، ہماری تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ ہم تو صرف بعض الفاظ تو صرف الفاظ کی حد تک ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اور لفظ کبھی بھی حقیقت کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ کہاں ہے اہل دقت؟ الفاظ کبھی بھی حقیقت کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ الفاظ محدود ہوتے ہیں، حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور وسیع ہوتی ہے۔ جب آپ حقیقت کو لفظوں میں ڈھالیں گے تو جتنا لفظ ہوگا اتنی ہی بات ہوگی،
ضروری نہیں ہے کہ وہ بات بھی ہو جائے کہ جو حقیقت ہو. اس لیے مطلب کو، مفہوم کو، حقیقت کو لفظوں میں ڈھالنا اس حقیقت کا نزول ہے، تنزل ہے. الفاظ میں اترنے کے بعد حقیقت نزولی کیفیت میں نیچے آتی ہے. الفاظ حقیقت کو معراج نہیں دیتے. الفاظ محدود ہیں، یہی الف بے پہ ہیں. کیا کیا اس میں بیان ہوگا؟ میں شاید کل کی یا اس سے اگلی والی مجلس میں اس میں مبارک محمد پر غور کروں گا کہ میم کا مطلب کیا ہے، ہاں کا مطلب کیا ہے، پھر دوبارہ میم آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پھر یہ دوبارہ میم دو میمیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، پھر دال کا مطلب کیا ہے. ہم ابھی محمد کے اسم سے آشنا نہیں ہیں. ہم ابھی یہ نہیں جانتے کہ علی کو علی کیوں کہا گیا ہے. مولا علی کا نام علی، اس کے معنی کیا ہے؟ اسم کے اوپر غور کرنا اور حرف عین، حرف لام، حرف یا، اس پر اگر ہم غور کر جائیں تو یہی بہت بڑا ہنر ہوگا، بڑا کارنامہ ہوگا. الفاظ میں نے ایک جملہ کہا، اس کو توجہ چاہوں گا آپ سے. قرآن جو ہمارے پاس ہے، جو مسجد میں ہے، جو ہم حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ہے، ہماری طاق میں، جزدان میں، رحل پہ رکھا ہوا ہے، یہ قرآن منزل ہے، قرآن مکنون نہیں ہے. یہ قرآن منزل ہے، جو نازل ہوا قرآن ہے، یعنی الفاظ میں جو ڈھال دیا گیا ہے، الفاظ کے سانچے میں جو اتار دیا گیا ہے. لیکن جو الفاظ سے ماورا ہے وہ قرآن مکنون ہے. لا یمسہ الا قرآن، قرآن ہی قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کتاب مکنون. یہ کتاب منزل ہے، کتاب مکنون، لا یمسہ الا المطہرون. وہ کتاب مکنون جو ہے اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. تو اسے تو سب مس کرتے ہیں، اسے تو سب ہاتھ لگاتے ہیں، تو کیا جو بھی مس کرے گا وہ طاہر ہوگا؟ لوگ اپنے اچھے ہونے کی دلیل ہی یہ بنا دیتے کہ میں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ مطلب ہے کہ اسے سوائے صاحبان طہارت کو کوئی مس نہیں کرے گا تو ہر شخص کہتا کہ میں سچا ہوں اس لیے کہ قرآن اٹھا لیا. کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنے آپ سے سچے نہیں ہیں تو اللہ سے سچے کیا ہوں گے؟ تو یہ جو یہ کتاب مکنون جو الفاظوں کے بغیر ہے، جو لفظوں میں نہیں ہے، اسے اگر کوئی درک کر سکتا ہے تو وہ مطہرون ہے. 1 2 نہیں ہے، 3 سے زیادہ ہے. یہ جمع کا صیغہ ہے مطہرون. اگر صرف اگر طاہر کہا جاتا، مطہر کہا گیا ہوتا نا تو کہہ دیتے کہ صرف سبھی سرکار کی ذات مراد ہے. مطہرون ہے، مطہرون جیسے عالین ہے. جیسے کائنات بننے سے پہلے کچھ 3 سے زیادہ لوگ تھے. جب حضرت آدم کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی تھا جو بدن کے لفظ میں نہیں ڈھلا تھا. کہاں ہے حسین مہدی؟ نوید بھائی، یہ جو الف ہے نا یہ بدن ہے، یہ بے بدن ہے. الف میں ڈھلنا یعنی بدن میں اترنا. بدن میں اترنا اور بدن میں نہ اترنا یہ دونوں علیحدہ مفہوم ہے. یہ گھرانہ، یہ حضرات، یہ پنجتن جب تک بدنوں میں نہیں ڈھلے تھے ان کی وسعتیں بہت زیادہ تھیں، اور جب یہ بدن میں اتر گئے ہیں تو یہ محدود ہو گئے. جو محدود ہو جائے، بھائی توجہ چاہوں گا، شاید کوئی مطلب کی بات ہو رہی ہے، کوئی مطلب کی بات ہو رہی ہے. مولا علی سے ہم مدد مانگتے ہیں تو کہنے لگے علی سے اگر دنیا میں 1 لاکھ لوگ ایک دفعہ میں کہہ رہے ہوں یا علی مدد، تو کیا علی 1 لاکھ جگہ جائیں گے؟ میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے جی وہ ایک روایت ایک صاحب پڑھ رہے تھے کہ مولا علی ایک دن 40 جگہ پر موجود تھے. تو میں نے کہا اس میں کیا پریشانی ہے؟ کہنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہو اور وہ 40 جگہ پر نظر آئے؟ میں نے کہا اچھا ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ دنیا میں ایک ہی وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ کہنے لگے 1 لاکھ آدمی تو مرتے ہوں گے.
تو 1 لاکھ آدمیوں کو مارتا کون ہے؟ کہنے لگے ملک الموت۔ میں نے کہا وہ ایک ہے یا 1 لاکھ ہے؟ ایک ملک الموت 1 لاکھ آدمیوں کی روح ایک وقت میں قبض کر سکتا ہے، جو ملک الموت کا بھی مولا ہو۔ تعجب کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سب مل کر صلوات دیا کریں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اچھا، ہم ان کی کہنے لگے مولانا زندگی میں مدد مانگنا ٹھیک تھا مگر رحلت کے بعد تو جائز نہیں ہے۔ یہ ایک سوال، وسیلے کے باب میں وسیلے کی گفتگو جب کہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ نبی سے مدد مانگنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو یہاں تک تو میرے بھائی آ گئے ہیں کہ زندگی میں مانگنا ٹھیک تھا، کہتے ہیں رحلت کے بعد ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی مکرم کی خدمت میں آ کر کوئی کہے یا رسول اللہ مجھے یہ حاجت ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ بیماری ہاری ہے، تو نبی سے کہیں گے تو اللہ، نبی کے کہنے پہ اللہ سنے گا اور اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن مرنے کے بعد ٹھیک نہیں ہے۔ استاد شہید مطہری نے بڑا حسین جملہ اور مفہوم بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کیا کمال تھا جو رحلت کے بعد کم ہو گیا۔ ہم ان کی زندگی میں جب ان سے مدد مانگتے ہیں تو ان کی روح کی طاقت کی وجہ سے مانگتے ہیں۔ روحانی طاقت نا، معنویت، روحانیت، جی قرب الہی، مقدس، تقدس، تقوی، یہ لفظ میں بول رہا ہوں تاکہ اصلی بات منتقل ہو۔ ان کی روحانی طاقت، ہم کسی پیر فقیر، کسی اللہ کے ولی، کسی مرشد کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس جائیں کہ یہ دعا کیجئے، کیوں؟ اس کے بدن تو ممکن ہے نہیں ناتوان ہو، ہم اس کی بدن کی طاقت کی بنیاد پر نہیں، ورنہ تو پہلوانوں سے مدد مانگی جائے۔ جی بڑے بڑے وہ جو باڈی بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی عجیب عجیب ان کی باڈی ہو رہی ہوتی ہے، پھر ان سے مدد مانگنی چاہیے۔ نہیں، ہم بدن کی بنیاد پہ تو ہم مدد ان کی زندگی میں نہیں مانگ رہے تھے نا، ہم ان کی زندگی میں بھی مدد ان سے، ان کی روحانی طاقت کی وجہ سے۔ تو سوال یہ ہے کہ رحلت کے بعد کیا چیز کم ہو گئی؟ بھائی جب ان کی روح ان کے بدن میں تھی تب 40 جگہ نظر آتے تھے، اب تو روح آزاد ہو گئی ہے۔ بدن میں تھے تو دیوار پار نہیں ہو رہے تھے، یہ تو ہماری روح دیوار پار کر جائے گی، اس لیے کہ روح کو دیوار رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو رحلت کرنے کے بعد تو یہ اور طاقتور ہو گئے جی، اور ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ اصل چیز عزیزان گرامی محسوس کرنے کی ہے، الفاظ بدن ہیں، اور بدنوں میں جب چیز کو ڈھالا جاتا ہے تو محدود ہو جاتا ہے۔ حقیقت کو جب بدن میں ڈھالا جاتا ہے تو وہ چیز محدود ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن منزل ہے جو ہمارے پاس ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ قرآن مکنون کیسے سمجھ لیں گے؟ قرآن منزل کو سمجھنے کے لیے مفسر چاہیے، استاد چاہیے جو عربی جانتا ہو، فلسفہ جانتا ہو، منطق جانتا ہو، علم صرف اور نحو جانتا ہو، علوم حدیث جانتا ہو، علم فصاحت و بلاغت، ادبیات کا علم جانتا ہو۔ کوئی 25 علم ہیں جن کا ماہر ہو جائے تو پھر وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ یعنی الفاظ کو سمجھنے میں اتنی مشکل ہے، جو الفاظ کے بغیر قرآن ہے اسے سمجھنا تو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو اسے سمجھنے والے ہیں انہیں قرآن مطہرون کہہ رہا ہے، طاہرون نہیں، مطہرون۔ جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلندتر صلوات۔
عزیزان گرامی، گفتگو آپ کے پیش نظر ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا غیر انسان مخلوق پر حاکمیت زیادہ مشکل بات ہے یا انسان پر حاکم بنایا جانا زیادہ مشکل اور زیادہ بڑی فضیلت کی بات ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو مومنوں پر حاکم بنایا ہے، مومنوں پر حاکم بنایا ہے۔ یعنی پھر تھوڑا سا میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے، اگر سرکار حاکم ہو جائیں مثلاً ابو لہب پر، ابو جہل پر، آل امیہ پر سرکار حاکم ہو جائیں، مثال کے طور پر روڈ چلتے ہوئے آدمی پر، یہ زیادہ کمال کی بات ہے یا سرکار حاکم کہلائیں علی پر، ابو ذر پر، جو خود حاکم ہے، جو خود بہت بڑا وجود ہے؟ مثلاً فرض کیجئے سندھ کے اندر اتنے کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان پر حاکمیت بڑا کمال ہے یا شہباز قلندر پر کوئی حاکم ہو جائے، شاہ عبداللطیف بھٹائی پر کوئی حاکم ہو جائے تو وہ بڑا کمال ہے؟ یہ زیادہ بڑا کمال ہے کہ جو خود صاحب کمال ہو اس پر اگر کوئی حاکم بن جائے تو یہ زیادہ روشن اور واضح کمال ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے۔ لوگوں کو توجہ، لوگوں کو جانوروں پر حکم چلانا تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسانوں پر حکم چلانا مان لیتے ہیں۔ اگر یہ والا میرا فلسفہ، یہ میری اپنی محنت ہے، یہ میری اپنی تحقیق اور سوچ ہے، طالب علمانہ گفتگو ہے، آپ انکار کر سکتے ہیں جی۔ یہ والی جو کیفیت ہے کہ کوئی انسان، کوئی وجود انسانوں پر، مسلمانوں پر، اچھا ہم نے کیونکہ مشکل ہماری یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مومنوں پر حاکم، تو پھر ہم پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں کہ ہم ہیں مومن، اور پھر کہتے ہیں یہ کون سا کمال ہے، کیونکہ ہم اپنے اوپر مقایسہ کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے مومن ہونے میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجمع میں نہ جانے کون کون بیٹھا ہوا ہے، بے ادبی توفیقات سلب نہ ہو جائیں میری، ہم اپنے اوپر مقایسہ کر کے نہیں دیکھیں کہ نبی کو اللہ نے مومنوں پہ حاکم قرار دیا ہے، بلکہ مومنوں کی فہرست میں ابو ذر کو لے کر آئے، سلمان فارسی کو لے کر آئے جی۔ توجہ ہے؟ پچھلے دنوں جناب علامہ عقیل الغربی نے ایک مصرع بھیجا کہ اس میں نعت کہہ کے دکھائیے، تو میں نے نعت کہی، وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور میرے مضمون میں بھی بات ہے، اور اس میں وہ پیغامات بھی جو اب تک میں نے دیے ہیں کچھ نظم کیے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ جہان حسن سے، جعفری صاحب، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا۔ نہیں بھائی، شعر حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑی اپنی دقت بڑھائیں، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا۔ یہ جس وادی میں اس وقت میں اور آپ بیان کے اندر ہے نا، یہ معمولی وادی نہیں ہے۔ اللہ نے حاکم بنایا ہے اپنے نبی کو، اور حاکم بھی معاف کیجئے گا مجھ جیسے لوگوں پر نہیں، علی جیسے لوگوں پر، سلمان و ابو ذر جیسے لوگوں پر اللہ نے اپنے نبی کو، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، لگا ہوا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدے کر رہا ہوں، کوئی نتیجہ لے رہے ہو؟ میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بھائی کل سے میں نے عشق مصطفیٰ کی بات شروع کی تھی. اگر یہ مسلمان عاشق مصطفیٰ ہو جائیں تو کائنات ان کے فرمان کی تابع ہو جائے. جی ان مسلمانوں کو عاشق مصطفیٰ، ہم مسلمان اگر عاشق مصطفیٰ ہو جائیں، کی محمد سے وفا ہم نے تو تم نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا. کتنا اچھا لگ رہا ہے آج یہ 2 مصروں والا شعر. میرے مفہوم، میرے مضمون میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تھکے تو نہیں ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو محمد سے وفادار ہو جا تو پھر صحابی نہیں ہمارے سر کا تاج ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آنکھیں کھول کے نعرے لگاؤ. ایک نعرہ، پورا پیکج نہیں. یہ 4-5 نعرے نہیں، کیونکہ مجھے آج بہت کچھ کہنا ہے اور میرے اپنے انداز سے ابھی میرے مضمون شروع ہوا ہے. تو نعرہ تو مجلس کا حصہ ہے. صلوات، نعرہ، جی اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار. یہ عراق میں تو مجلس ہو نہیں رہی، یہ ایران میں تو مجلس ہو نہیں رہی، پاکستان میں ہو رہی ہے نا. تو پاکستان کی مجلسوں کا اپنا رنگ ہے. تو یہ سب باتیں ہوں گی، یہ سب طریقے اپنائے جائیں گے، مگر ذرا مختصر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. جی کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. علامہ اقبال کے نظریے پہ رہنا. علامہ اقبال کے نظریے پہ رہنا. اگر محمد سے وفا کرو گے تو ہم تمہارے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ علامہ اقبال کا نظریہ ابو طالب کے احترام کا پیغام ہے. جو محمد سے وفادار ہو ہم اس کے ہیں. تم اس کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، کائنات اس کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تاریخ بشریت میں، تاریخ اسلام میں بتاؤ سرکار دو جہاں سے وفاداری میں، سرکار دو جہاں سے محبت میں ابو طالب کے آگے کون ہے؟ حضرت ابو طالب سے زیادہ کوئی وفادار مصطفیٰ نہیں ہے. اور ابو طالب ایسے وفادار محمد ہیں کہ خود تو وفادار رہے، نسل کو وفادار بنا گئے. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات محمد و آل محمد. اللہم صل علی. میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا. مجھے ان کا قرب ہی نہیں مل رہا، مجھے وہ اپنا کہہ ہی نہیں رہے، میں ان کے ساتھ خلوت میں جا ہی نہیں پا رہا، مجھے وہ اپنا رازدار بنا ہی نہیں رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عشق مصطفیٰ، سرکار سے قرب بڑھانے کا عنوان ذہن میں ہے. توجہ چاہوں گا.
خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف. نہیں، شعر کا ذوق بڑھائیے، شعر کا ذوق بڑھائیے. میں خود تو بہت ہی ناچیز ہوں، لیکن کچھ عارفوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، کچھ سنی سنائی باتیں ہیں. وہ اسٹیشن پہ قلی ہوتا ہے نا، وہ سامان اٹھا کر کہیں سے کہیں جا رہا ہوتا ہے. خبردار، اگر وہ لال کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوتا تو آپ سمجھتے اسی کا سامان ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف. خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف. دیارے خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف. درے رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا. اسے کیا پتا کہ اللہ کیا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ خود کیا ہے. جسے علی نہ ملا اسے نہ اللہ ملا نہ وہ خود ملا. در رسول جسے دستیاب. کون ہے در رسول؟ انا مدینۃ العلم علی بابھا. میں شہر علم ہوں. انا مدینۃ الشجاعت نہیں کہا نبی نے، انا مدینۃ السخاوت نہیں کہا نبی نے. 10-15 بڑے کمالات ہیں، ان میں پہلا کمال علم ہے. نبی نے سارے کمالات کے بارے میں کوئی حدیث نہیں فرمائی کہ میں سخاوت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، میں شجاعت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، میں عزت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، میں غیرت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اصلی شہر ہے ہی علم کا، اصلی کمال ہے ہی علم. باقی سارے کمالات اس کے تحت فرمان ہیں. یعنی اگر شجاعت ہو اور علم نہ ہو، تھکے تو نہیں آپ؟ شجاعت ہو اور علم نہ ہو تو وہ شجاعت نہیں رہے گی، دہشت گردی بن جائے گی. طاقت کے استعمال کو کنٹرول کرنے کو علم کہا جاتا ہے. اگر سخاوت یعنی پیسے کا استعمال اور دینا اور بخشنا پایا جاتا ہو اور علم نہ ہو، تو داد و دہش ہو اور علم نہ ہو تو وہ فضول خرچی ہو جائے گی، سخاوت نہیں ہوگی. وہ اسراف ہو جائے گا، وہ فضول خرچی ہو جائے گی. تو علم کو حاکم بنایا ہے اللہ نے سارے کمالات پر. اور شہر علم نبی اور علی اس کا دروازہ. قصبہ نہیں، ٹاؤن نہیں، گاؤں نہیں، شہر. مدینہ، مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں جی. حیدرآباد ایک عربی میں مدینہ کہلائے گا، شہر ہے. شہر اسے کہتے ہیں جس میں ضروریات کی ساری چیزیں پائی جائیں. وہ ہمارے فلاں بھائی کہاں رہتے ہیں؟ جی فلاں گاؤں میں رہتا ہوں. تو آپ کو جب کوئی بیمار ہو جائے تو کہاں جاتے ہیں؟ کہاں؟ شہر جاتے ہیں. گلی سے نکل کر آپ کا ایک دوست جا رہا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ شہر جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کہ جی فلاں چیز خریدنے جا رہا ہوں. ہر چیز کی سہولت جہاں میسر ہو. بھائی تھوڑا بولتے رہیے گا. اسے شہر کہا جاتا ہے. نبی نے کہا ہے کہ میں شہر علم ہوں. تو جتنے بھی علوم ہوں گے نا وہ سب نبی کے پاس ہونا چاہیے، تبھی تو شہر علم کہلائیں گے. دنیا میں جتنے علم ہوں گے اور ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس شہر میں یہ بھی ملتا ہے، تو یہ تمہارا قصور ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ حیدرآباد میں یہ بھی ملتا ہے تو قصور تمہارا ہے.
یہ شہر ہے، یہاں یہ چیز ملے گی۔ نبی نے فرمایا میں شہر علم ہوں، تو اگر تمہیں نہیں پتا کہ وہ عالم غیب بھی ہیں یا نہیں، اگر تمہیں نہیں پتا کہ وہ غیب کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ یہ شہر ہے، یہاں ملے گا، یہاں یہ علم بھی ملے گا۔ ایک صاحب آپ کو ملے حیدرآباد، ایک صاحب آپ کو ملے لاہور میں، آپ سے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ آپ نے کہا جی حیدرآباد کا۔ تو کہاں سے آئے کہ جی حیدرآباد سے آئے ہوں۔ لاہور میں آپ کو ایک صاحب ملے، آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ آپ نے کہا حیدرآباد سے۔ اس نے اگر بے ساختہ کہا حیدرآباد سے، وہاں تو مچھلی بھی نہیں ملتی، تو آپ پلٹ کر غصہ نہیں کیجیے گا، مگر پلٹ کے تو آپ کہیں گے نا کہ آپ نے حیدرآباد دیکھا ہے۔ یہ انتہائی مؤدب اور مہذب انداز ہوگا کہ آپ اسے پلٹ کر کہیں گے آپ نے حیدرآباد دیکھا ہے، اور وہ کہے کہ نہیں میں نے حیدرآباد نہیں دیکھا، تو آپ کہیں گے جب آپ نے حیدرآباد ہی نہیں دیکھا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں مچھلی نہیں ملتی؟ آپ تو ابھی در رسول پر نہیں آئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو علم نہیں تھا، انہیں لکھنا نہیں آتا تھا، انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا۔ نبی کہہ رہے ہیں میں شہر علم ہوں، یہ کہہ رہا ہے پڑھنا نہیں آتا۔ بھائی میں عوامی خطیب ہوں، مجھے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، یعنی مجلس کے اندر جو آیا ہے وہ بات لے کر جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ابھی در علم کو نہیں دیکھا۔ تم اگر در علم پر آ گئے ہوتے نا تو تمہیں یہ کہنے کی جرأت نہ ہوتی کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، نبی امی تھے۔ توہین رسالت جتنی مسلمان کرتا ہے، خامخواہ دوسرے ممالک سے غصہ کرتے ہو، سب سے زیادہ توہین خود مسلمان کرتا ہے نبی کی، اور نبی کی توہین پر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور بنی امیہ کی توہین ہو جائے جی انہوں نے فلاں کو کچھ کہہ دیا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ توہین بھری ہوئی ہے، نبی کی توہین۔ کہا جی نہیں، بہت بڑا عیب ہے، بڑا نقص ہے، مجھے سنی بھائی ذرا توجہ کریں میری اس بات پر۔ صحابی کی توہین ہو جائے تو ایف آئی آر کٹتی ہیں، اور نبی کی توہین ہو جائے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے صحابی ہیں۔ سینہ چاک کر کے جبریل نے جگر نکالا، شرک اور کفر سے اسے جی جنت کے پانی سے اسے دھویا اور پھر دوبارہ لگایا، یعنی جبریل امی آپریشن کرنے آئے، اور پھر جبریل نے اپنا ہاتھ جب پھیرا سینے پہ تو وہ جو چاک ہوا تھا وہ ایسے ہو گیا جیسے پہلے کبھی کٹا ہی نہیں تھا، یعنی ٹانکوں کے نشان بھی ختم ہو گئے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ نے معجزے سے کیا۔ اللہ معجزے سے جبریل کو بھیج کر سینہ چاک کر سرکار کا جگر نکال کر اور آپ کو شرک اور کفر سے کو دھو کر جو معاذ اللہ تھا اسے دھو کر دوبارہ لگا دیا۔ جی جو اللہ یہ سارے معجزے کر سکتا تھا وہ نبی کو طاہر اور مطہر خلق نہیں کر سکتا؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ سرکار دو جہاں بی بی کو کاندھے پر بٹھا کر رقص دکھواتے تھے، یہ تم بی بی کے فضائل پڑھنے کی وجہ سے نبی کی توہین کر بیٹھے، پتہ بھی نہیں چلا۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ اس سے؟
دکھ کی بات کر رہا ہوں، تکلیف کی بات کر رہا ہوں۔ افسوسناک منزل ہے اور میں اپنے مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں۔ در رسول کو اگر سمجھ لیا ہوتا، علی کے علم کو اگر درک کر لیا ہوتا تو کبھی بھی نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ نہ بولتے، کبھی بھی نبی کے بارے میں یہ لفظ نہ بولتے۔ فرمایا دقنی رسول اللہ دقن زکا، مولا علی مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ چاہتے تو فرما دیتے کہ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے۔ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ یہ پرندے کو دانا دیتے ہوئے دیکھ کر مولا کے زبان پر نہیں آ گیا، بلکہ اس میں عظمت مصطفیٰ بھی ہے اور عظمت مرتضیٰ بھی ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے مجھے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، دانا چگاتا ہے۔ نہیں فرمایا کہ ماں کی طرح دودھ پلانے کی طرح، اس لیے کہ ماں دودھ پی کر دودھ نہیں پلاتی، روٹی کھاتی ہے، سیب کھاتی ہے، مقوی غذائیں کھاتی ہے، جتنی اچھی غذا کھاتی ہے پھر بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یعنی جو کھایا وہ ہوتا ہے وہ نہیں پلاتی، وہ نہیں کھلاتی۔ ماں جو کھاتی ہے وہ نہیں کھلاتی، ماں کھاتی کچھ اور ہے، پلاتی دو ہے۔ میرے مولا نہیں فرما رہے کہ ماں کی طرح مجھے دودھ دیا ہے، علم دیا ہے، فرما رہے ہیں کہ دانا مجھے ایک پرندے کی طرح علم دیا ہے جیسے وہ اپنے بچے کو دیتا ہے۔ پرندہ جیسے دانے چگ کر آتا ہے ایسے ہی واپس دے دیتا ہے۔ رسول اللہ جیسے اللہ سے لیتے تھے مجھے دیتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ درے رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا، توجہ چاہوں گا، گیا تھا، تھک تو نہیں رہے، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا۔ اطمینان قلب کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ شعر سنیے گا، شعر سنیے گا۔ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، تم نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو؟ جی تم نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو؟ تمہاری حیثیت ہے؟ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ تم نے اپنا قد دیکھا ہے؟ تم جس وادی میں قدم رکھ رہے ہو وہاں جبریل کے پر چلتے ہیں اور تم دوڑ رہے ہو، کہہ رہے ہو نبی ہم جیسے؟ کیا ہے تم جیسا؟ دو آنکھیں؟ تو تمہاری آنکھیں تو بند ہو جائیں تو تمہارے آگے اندھیرا۔ نبی آنکھیں بھی بند کریں تو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کھلی بھی ہو۔ صبح حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی اور فلاں چیز فلاں جگہ سے اٹھا لی۔ کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے۔ فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے نہ ملاؤ۔ ہم جب سو بھی رہے ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں؟ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، چوتھی صف میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کوئی بات کی، کوئی کام ہوا تو نماز کے بعد، نماز کے بعد سرکار نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا، تم نے یہ کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
فخر کریں اس بات پر کہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا کی ہیں۔ یہ اپنے جیسے ہیں بھائی، انہی جیسے ہیں، نبی جیسے ہیں۔ کیا ہے نا، 2 آنکھیں جی، 2 پیر، 2 ہاتھ نہیں بھائی۔ اچھا اگر پہلے تو چلیں ایسا کہہ دیتا ہوں کہ اگر اسی بنیاد پر ہم جیسے ہیں تو کہہ دوں گا شمر تم جیسا ہے؟ ناراض ہو جاتے ہیں، کہنے لگے مولانا کہاں شمر، کہاں یزید، کہاں ہم نے کہا بھائی کیا فرق ہے، اس کے بھی تو 2 ہاتھ پیر ہیں۔ کہنے لگے کہاں اس کا کردار۔ تو بس معلوم ہو گیا نا کہ کردار کی بنیاد پر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو اگر شمر اور یزید تم جیسا نہیں ہے، کس بنیاد پر کہ کردار اس کا بہت برا، کہاں اس کا کردار، کہاں آپ کا کردار، تو کہاں تمہارا کردار، کہاں محمد مصطفیٰ کا کردار۔ واہ، صلوات محمد و آل محمد۔ 5-8 منٹ اگر دیر ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ نہیں بڑی عنایت جی، یہ ہم جیسے، ان کے ہاتھ بھی ہم جیسے نہیں ہیں، ان کی زبان بھی ہم جیسی نہیں ہے۔ کل میں بیان کروں گا کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ سرکار کے لب کیسے تھے، سرکار کی ناک کیسی تھی، سرکار کی جو انگلیاں تھیں سرکار کی، بلا تشبیہ ہماری نسلیں قربان نبی کے ناخنوں پر، سرکار کی یہ جو انگلیاں تھیں یہ کیسی تھیں، سرکار کے منہ مبارک کے کیا معجزے ہیں، سرکار کے لعاب دہن کے کیا معجزے ہیں جی، سرکار دو جہاں کے پیروں کے کیا معجزے ہیں، شمائل مصطفیٰ، نبی کھڑے ہو جائیں تو کتنے بڑے ہوتے ہیں جی، یہ بات ہو، نبی کہیں بیٹھ جائیں تو اس کے اوپر کیا برکتیں آ جاتی ہیں، نبی کہیں اگر ممبر پہ بیٹھ جائیں، کسی خچر پہ بیٹھ جائیں، کسی اونٹ ناقے پہ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں تو اس کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی ہم جیسے ہیں۔ اب یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ عرق جبین سے، مجھے معاف کیجئے گا، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، یہ تم جیسے ہیں، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ عرق جبین سے لے کر، یہ نبی کے پسینے سے بنے، روایت سنائی ہے میں نے آپ کو، یہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا، اور پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو۔ کہنے لگے جی امی ہے، امی کا کیا مطلب ہے؟ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، امی کا کیا مطلب ہے؟ ان پڑھ، تم تو ان کی حدیثیں پڑھ کر علامہ ہو گئے، تم تو ان کی حدیثیں پڑھ کے مفتی اعظم ہو گئے، اور جن کی حدیثیں پڑھ کے تم مفتی اعظم بنے وہ ان پڑھ تھے۔ کیا بے وفائی ہے، کیا حسن بے وفائی ہے، کیا سجا کر بے وفائی ہے، کیا اہتمام سے بے وفائی ہے، کیا اجتماعی بے وفائی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، جا کے سن لیجئے گا، آپ کے پڑوس میں دائیں بائیں آپ کے محلوں میں ہوں گے، چلے جائیے گا مرکز فلاں اور جا کے پوچھئے گا کہ نبی کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، لکھ کے دے دیں گے کہ نہیں آتا تھا۔
جو خود اللہ کا قلم ہو. نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہے. یہ قلم کون ہے؟ سورہ قلم سنا رہا ہوں. یہ قلم کون ہے کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ فرمایا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا. صفحہ پلٹا تو ایک اور حدیث نظر آئی, اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا. یا رسول اللہ, آپ کے نور کو بنایا یا عقل کو بنایا؟ عجب نہیں جواب آئے کہ یہ دو چیزیں کب ہیں. جو عقل ہے وہی محمد ہے, جو محمد ہے وہی عقل ہے. مگر حدیثوں کا سلسلہ یہاں رکا نہیں. فرمایا اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. سب سے پہلے قلم بنا, سب سے پہلے عقل بنی, یا سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا نور بنا؟ یہ تینوں حدیث نبی کی. یا رسول اللہ آپ پہلے بنے, عقل پہلے بنی, قلم پہلے بنا. آواز آئے گی یہ تین مختلف چیزیں نہیں ہیں. جب اللہ میرے ذریعے سے کائنات کو ترتیب دینے لگتا ہے تو میرا نام قلم رکھ دیتا ہے. جب اللہ میرے ذریعے سے کائنات میں حکمتیں ڈالنا چاہتا ہے تو میرا نام عقل رکھ دیتا ہے. جب اللہ اپنے آپ کو میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے تو میرا نام محمد رکھ دیتا ہے. سنگین باتیں ہو گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سونے جگر ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے آج. جی, یہ جو عقل ہے وہی قلم ہے, جو قلم ہے وہی محمد ہے. جو اللہ کا قلم ہو یہ کہتے ہیں انہیں لکھنا نہیں آتا تھا. معرفت سے کتنے عاری ہیں, کتنے خالی ہیں. نبی میرے مولا علی فرما رہے ہیں من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. جو مجھے ایک حرف سکھائے گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. جہاں یہ استادوں کی تعظیم پر مولا علی کا فرمان پڑھا جاتا ہے کہ استادوں کی تعظیم کرو, جو استاد پڑھانے والا ہوتا ہے شاگرد اس کا غلام ہوتا ہے. جہاں استادوں کی تعظیم پر مولا علی کا فرمان ہے وہاں اس کا ایک اور بھی تو زاویہ ہے. کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے؟ میں علی اس کا غلام بننے کو تیار. وہ علی اگر کسی کا غلام ہے تو کہتا ہے انا عبید من عباد محمد. میں محمد کے غلاموں میں ایک چھوٹا غلام ہوں. جی اللہ اکبر. توجہ. پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو. بھائی میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں. پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو, بجز نبی کوئی امی خطاب ہو نہ سکا. امی معاذ اللہ ان پڑھ کو نہیں کہتے, امی اصلی کو کہتے ہیں. جیسے تھے ویسے ہی ہیں. یہ تمہارا قصور ہے کہ جیسے تھے کو جانتے نہیں ہو. نہیں بھائی تھوڑا سا گردن ہلائیے. یہ جملے ایسے ہی نہیں ہو رہے, اس کے پیچھے ایک محنت ہے. تم جیسے تھے ایسے سمجھ لو تو تمہارا ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیسے تھے, جیسے تھے ویسے ہی ہیں. یہ جیسے تھے کبھی بات ہو, مکمل خمسہ پڑھا جائے کیسے تھے. ایک جملہ کہہ دوں, یہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں. یہ کیسے تھے, یہ اس کے زمانے میں بھی موجود تھے جس کو سجدہ اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں میں زیادہ بڑا عالم ہے. یعنی حضرت آدم کو فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اس لیے کہ آدم تم سے بڑا عالم ہے. اور جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا تو اللہ نے کہا استکبرتا ام کنت من العالین. متکبر ہو گیا تھا یا پنجتن میں سے تھا؟
اس وقت ایسے تھے۔ میرے بچوں جوانوں، اگر تم سے کالج یونیورسٹی میں اپنے آفس میں کوئی کہے نا کہ مولا علی کو آپ تمام صحابہ کرام سے افضل کیوں مانتے ہیں، نبی کے بعد، نبی کے علاوہ، نبی کے بعد، نبی کے علاوہ، مرزا صاحب کو ذرا روکیے، نبی کے بعد، نبی کے علاوہ ہم تمام انبیاء سے افضل علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد، علی کے مولا نبی کے بعد، مولا علی کے مولا نبی کے بعد، مولا نبی کے علاوہ ہم سب سے افضل علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں ترتیب عظمت اور ترتیب فضیلت میں اللہ، رسول اللہ اور علی، ہمارے ہاں ترتیب عظمت اور فضیلت یہ ہے، سب سے بڑا العظمت للہ، اللہ سے کوئی بڑا ہی نہیں ہے، سب سے بڑا وجود اللہ کا، پھر رسول اللہ بلا تشبیہ، اور پھر مولا علی، پھر اور انبیاء، پھر اور اولو العزم، پھر اور شخصیات۔ جی کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ جو دلیل حضرت آدم کی افضلیت کی ہے، کیا دلیل ہے حضرت آدم کی افضلیت کی؟ علم۔ حضرت آدم افضل ہیں اس وقت میں فرشتوں سے، وہی دلیل عظمت علی ہے۔ مولا علی نے کبھی کسی سے جا کے سوال نہیں کیا، ہمیشہ علی سے آ کے سوال ہوا۔ جی، اور مولا نبی کا درود و سلام سرکار کی ذات پہ کبھی تشریف فرما ہے، کسی نے سوال کر لیا تو قصدن ارادتن کہتے تھے علی تم جواب دو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دعویٰ کرنا میرا مزاج نہیں ہے، طالب علم ہوں، کوئی ایک روایت لا کے دکھاؤ کہ نبی نے تمام اصحاب کے درمیان فلاں 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 صحابیوں میں سے کسی کا نام لے کے کہا آپ جواب دیجئے۔ بلندتر صلوات محمد و آل محمد۔ اب مجھے 1 گھنٹہ 5 منٹ ہوئے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہوا ابھی ٹائم۔ مگر مجھے ان لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے جنہیں صبح آفس جانا ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ممبر پہ بیٹھ کر وضو کے ساتھ ہوں، مجلس ویسے ہی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ، بلکہ مجھے یاد نہیں آ رہا بغیر وضو کے میں نے کبھی مجلس پڑھی ہے۔ ظاہر زبان پر اللہ رسول کا نام آ رہا ہے، ذہن مسلسل انہی کے گرد گھوم رہا ہے، مسلسل اللہ اور رسول اور اہل بیت کے گرد ذہن گھوم رہا ہے۔ وہ ہمارا طواف فضیلت ہے، ہمارا طواف ادھر ہی ہو رہا ہے۔ تو میں اس ممبر پہ بیٹھ کے آپ سب کے لیے 2 چیزوں کی دعا کروں گا۔ ایک، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کسی اور کے آگے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ایک یہ دعا، اور دوسری دعا جب مریں تو ہمارے لبوں پر اللہ رسول اور علی کا نام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا کی قبولیت کے لیے پھر صلوات پڑھیں۔ بات آگے بڑھے۔ پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا، مجھے بجز نبی
کوئی امی خطاب ہو نہ سکا. توجہ چاہوں گا. کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان. یہ حاکم کس پر حاکم ہے؟ علی پر حاکم، سلمان پر حاکم. کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان. تھکے تو نہیں ہے؟ کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان. وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکتا. کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان. کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان. وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب کے لیے بھائی اب جو شعر سنانے جا رہا ہوں، اگر وہ شعر نہ کہا ہوتا تو نعت ہی نہ ہوتی. نعت ہی نعت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ بات نہ ہو جو بات اب کرنے جا رہا ہوں. نعت بغیر اس نام کے نعت نہیں ہوتی. اس کی یاد کے بغیر نعت ہو ہی نہیں سکتی. توجہ چاہوں گا. حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت محاب ہو نہ سکتا. حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا. بڑی آرزو ہے مسلمانوں کو کہ ہم نبی جیسے ہیں. اچھا اگر یہ بھی کہہ دیا ہوتا تو شاید میں کچھ بات کرتا. گنگا تو الٹی بہتی ہے. کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں. جی قرآن میں صرف اللہ نے ایک وجود کو کہا ہے کہ یہ میرے نبی جیسا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61. یہ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. علم آ جانے کے بعد جو بحثم بحثی کرے. فقل تو اس سے کہہ دیجئے میرے حبیب تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. ونساءنا ونساءکم. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. وانفسنا وانفسکم. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ. اللہ نے نبی جیسا اگر کسی کو بنایا تو اسے علی کہتے ہیں. تم علی کی برابری کی بات تو کرو. تم نبی کے علی کی برابری تو کرو. اگر نبی کے علی کے غلاموں کی بات ہوگی نا تو شاہ لطیف بنے گا، قلندر شہباز بنیں گے، ابراہیم مجاب بنیں گے، حبیب ابن مظاہر بنیں گے، سلمان فارسی بنیں گے. جب علی کی بات آتی ہے تو تم گم نظر آتے ہو. آؤ علی کے سامنے بات کرو. علی جیسا بول کے دکھاؤ. علی جیسا میدان میں اتر کے دکھاؤ. علی کی طرح دشمن پہ چڑھ کر اتر کے دکھاؤ. تم علی جیسے بن کے دکھاؤ. نبی تو علی کا مولا ہے. تم کہہ رہے ہو نبی ہم جیسے ہیں. جرت تھی تو کہتے علی ہم جیسے ہیں. وہ رحمت للعالمین جو کچھ کسی کو کہتا ہی نہ ہو، اس کے پیار اور محبت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو. اس کی رافت اور محبت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو. وہ تو تم منہ پہ بھی جھوٹ بولو گے تو تمہیں نہیں کہے گا جھوٹ بول رہے ہو. رحمت للعالمین کا تقاضا یہ تھا کہ تم منہ پہ بھی جھوٹ بولو تو سرکار سن رہے ہیں. آپ نے اپنے جانور کو کوڑا مارا تھا مجھے لگ گیا، صاف جھوٹ بول رہے تھے.
مگر سرکار نے نہیں کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. حضرت نے فرمایا پھر کب وہ مجھے لگا؟ حضرت نے فرمایا مار لو. کہنے لگے نہیں اس وقت میں قمیص نہیں پہنے ہوئے تھا. پھر ایک اور غلط بیانی. حضرت نے اپنی قمیص لوٹ دی. سرکار نے اپنا کرتا ایسے پیچھے سے خالی کر دیا. کہا میں نے کرتا ہٹا دیا، مارو. بھائی کہہ دیتے نا غلط کہہ رہے ہو. رحمت للعالمین. غلط بیانی پر بھی نہیں کہہ رہے کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو. اس لہجے میں علی سے بات کرتے نا. نہیں وہ بچپن سے ہی پٹے ہوئے تھے نا، تو علی سے تو بول نہیں سکتے تھے. رحمت للعالمین، اللہ کی رحمت. جو ٹوکے گا نہیں، جو تمہیں تمہاری دل آزاری نہیں کرے گا. یعنی مراد ہے کہ ایسی کوئی بات تم کہہ رہے ہو سن رہا ہے. اتنا سنتے تھے نبی کہ نبی کا نام ہی اذن پڑ گیا تھا کہ نبی تو بس سنتے ہیں. یہ رحمت للعالمین کا تقاضا تھا. فرمایا مار لو، قمیص لوٹ دی. اب یہ تعزیہ نہ لے کے جب آگے بڑھا تو صحابہ کرام کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے روکو. نبی نے فرمایا اسے مارنے دو. قریب آیا اور مہر نبوت کا بوسہ دیا اور سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا کون سا تعزیانہ ہے؟ آپ نے کم مارا تھا ہمیں. مجھے تو مہر نبوت کا بوسہ دینا تھا. مجھے تو مہر نبوت کی زیارت کرنی تھی. بھئی یہی فرق ہے صحابی میں اور اہل بیت میں. اہل بیت اور صحابی میں یہی فرق ہے. صحابی کی معراج یہ ہے کہ مہر نبوت کا دیدار کر لے، اور اہل بیت کی معراج یہ ہے کہ دوش نبی پہ بیٹھ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا. آ جائیے واپس آ جائیے. حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت معاب ہو نہ سکا. اور مختہ کہہ رہا ہوں کہ گناہگار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے. گناہگار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے. ہمارا آسی بھی یوں بازیاب ہو نہ سکا. صلوات محمد و آل محمد. ہمارا آسی بھی یوں بازیاب ہو نہ سکا. ایک بزرگ عالم دین جناب نظر الحسین عابدی نجفی عالم کا انتقال ہوا. آج انہیں دفنایا گیا ہے کراچی میں. ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات دیے. جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں نا، ان سے کہو کہ نبی تو نبی ہیں. تم حسین کے اکبر جیسے ہو کے دکھاؤ. تم نبی کے حسین جیسے ہو کے دکھاؤ. جب نبی کے چھوٹے بیٹے کی طرح تم نہیں ہو سکتے تو پھر نبی جیسے کیسے ہو سکتے؟ کربلا میں حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے،
مگر 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا کل بیان کیا، اس لاشے پر حسین مولا بہت روئے۔ بھائی کی نشانی قاسم، یتیم حسن قاسم، بیوہ ماں کا سہارا قاسم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا۔ کربلا میں مولا عباس کی شہادت کے امتیازات، کسی شہید کے سر پہ گرز نہیں لگا مگر عباس کے سر پہ گرز لگا۔ کسی شہید کی آنکھ میں تیر نہیں لگا۔ تھکیں گے نہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ واحد شہید ہے جس کی آنکھ میں تیر لگا۔ کسی شہید کے بازو قلم نہیں ہوئے زندگی میں، کسی شہید کے بازو قلم نہیں ہوئے۔ ہاں، شہادت کے بعد تو حسین مولا کے ہاتھ کاٹے گئے۔ بڑا سخت جملہ کہہ دیا مقتل کا۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ خیمے لٹ رہے تھے، میں جب پہنچا تو سب لٹ چکا تھا، مجھے لوٹنے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو میں نے لوٹتے ہوئے سپاہیوں سے کہا کہ کہیں کسی خیمے میں کچھ بچا ہو تو مجھے بتاؤ، میں جا کے لوٹ لوں۔ اس نے کہا سب لٹ گیا ہے، بس اب حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ کہتا ہے میں دوڑا اس جگہ جہاں حسین گرے تھے، تو وہاں پہنچنے میں بھی مجھے دیر ہو گئی، حسین کا امامہ اتار کے کوئی لے جا چکا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ حسین کی عبا اتار کر کوئی لے گیا، حسین کی نالینیں اتار کر کوئی لے گیا۔ حسین کے بدن پر کچھ نہیں بچا تھا سوائے ایک پھٹے ہوئے کرتے کے۔ ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو حسین کے بدن پر تھا۔ کہتا ہے میں نے سوچا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی، میں جانے لگا تو ایک دم میری نگاہ پڑی کہ حسین نے وہ کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے، کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے، تو مجھے لگا کہ اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی۔ کہتا ہے وہ سر بریدہ لاشا، وہ تیروں سے ڈھکا ہوا لاشا، پتھر ہٹا ہٹا کے امامہ اتارا، جوتے اتارے، نالینیں اتاری۔ کب میں بیٹھ گیا اس لاشے کے برابر میں تاکہ یہ پٹکا کھول لوں۔ میں نے جب کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس میں 2 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ کہتا ہے میں نے ایک گرہ کھولنا چاہی، ابھی گرہ آدھی کھلی تھی کہ حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا۔ مجھے پہلے تو تردد ہوا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، پھر مجھے یقین آیا کہ ہاتھ اٹھ کر گرہ پر آ گیا، اور زور سے حسین نے گرہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ کہتا ہے میرے اندر طاقت بہت تھی، میں ایک وقت میں 2 لوگوں کو بھی اٹھا سکتا تھا، مگر حسین کا ہاتھ مجھ سے نہیں ہٹتا تھا۔ میں نے مکمل طاقت سے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ کہتا ہے میں نے خنجر نکالا، میں نے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت عباس زندگی میں بازو کاٹے گئے۔ یہ امتیاز کسی اور کا نہیں ہے۔ پہلا امتیاز سر میں گرز لگا، دوسری انفرادی کیفیت آنکھ میں تیر لگا، تیسری امتیازی کیفیت بازو کاٹے گئے، اور چوتھی امتیازی کیفیت یہ کہ لاشا خیمے میں نہیں آیا۔ ہر شہید کا لاشا حسین اٹھا کر لائے، مگر عباس مولا کا لاشا خیمے میں نہیں آیا۔ عزادارو سر پر گرز اس لیے لگا کہ اپنی آنکھوں سے بابا کے سر پر تلوار لگتی دیکھی تھی۔
بابا آپ کا بچہ آپ پہ قربان، آپ کا عباس کچھ نہیں کر پایا کوفے میں، آنکھ میں تیر اس لیے لگا، رو رہے ہیں آپ کی آوازیں بلند ہیں، آنکھ میں تیر اس لیے لگا کہ ان آنکھوں سے حسن کے جنازے پہ تیر لگتے دیکھیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امن کو زندہ کر رہے ہیں۔ جسے رونا نہ آ رہا ہو اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے ایک آنسو، حسین پر گرنے والا ایک آنسو عطا کر دے۔ آنکھ میں تیر اس لیے لگا کہ ان آنکھوں سے امام حسن کے جنازے پہ لگتے ہوئے تیر دیکھیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ بازو اس لیے کٹے کہ ان ہاتھوں میں پانی لے لیا، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ہاتھوں کو ٹھنڈک لگی، ہم اپنے بازو ہی کٹوا دیں گے۔ اور لاشا خیمے میں اس لیے نہیں گیا کہ اگر عباس تمہارا لاشا چلا گیا تو سکینہ کہے گی میرے بابا کا لاشا، سکینہ کو تسلی رہے گی اگر میرا بابا نہیں آیا تو میرا چچا بھی نہیں آیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین